بوڑھا پروفیسر خادر آج سب سے آخر میں نکلا۔ دوسرے تمام شکار کی تلاش میں جا چکے تھے، لیکن بوڑھا کچھ تیاریوں میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ جہاز میں کیا کیا تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آج اس نے اسکیئنگ شوز بھی ساتھ لیے تھے، جسے دیکھ کر اس کی بیٹی فرزانہ نے پوچھا، یہ اسکیئنگ شوز کیوں ڈیڈی؟ آج میں ذرا لمبے راستے پر جاؤں گا، خادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم لوگ؟ تم لوگ آج یہیں رہو، دوسری لڑکیوں کو ساتھ لے کر قرب و جوار کی سیر کرو۔ میرا خیال ہے تم لوگ اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ لیکن کیوں ڈیڈی، آج یہ تبدیلی کیوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں فرزانہ، آج میں ذرا لمبا سفر کروں گا۔ کیا میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ جیسی آپ کی مرضی ڈیڈی، فرزانہ نے کہا، اور بوڑھے نے مسکرا کر ان دونوں کے شانے تھپ تھپائے، اور پھر وہ برف کی سرنگ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اسکیئنگ شوز پیروں میں باندھے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گزوں سے اپنے جسم کو دھکیلنے لگا، اور پھر وہ برف کے میدان میں پھسلنے لگا۔ بہت سے نوجوان اسے راستے میں ملے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا۔ آج اس کا رخ ان ڈھلانوں کی طرف تھا جو ناقابل عبور تھے۔ برف پر رزق کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ بلا شبہ یہ طاقتور بوڑھا بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ شاندار اسکیئنگ کر رہا تھا اور تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جس لائن پر وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور پھر وہ اتنا آگے نکل آیا تھا جتنا دوسرے لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ وہاں بھی نہ رکا۔ کافی دیر کے بعد وہ بالآخر ڈھلانوں کے قریب پہنچ گیا۔ گہرے ڈھلان تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کا کہیں اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً ان ڈھلانوں کے اختتام پر دوسرے ڈھلان بھی تھے، وہ نہ جانے کہاں تک گئے ہوں۔ بوڑھا ڈھلانوں کے کناروں پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ برف کی ایک سرے پر کسی سیاہی پر پڑی اور وہ اسے گھورتا رہا۔ پھر اس نے گز سنبھالے اور اس سیاہی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ یہاں رک کر اس نے پھر ڈھلانوں کو دیکھا۔ اس طرف کے ڈھلان دور تک ہموار تھے اور راستے میں برف کے ابھرے ہوئے تودے نظر نہیں آتے تھے۔ کئی منٹ تک ان ڈھلانوں کو دیکھنے کے بعد اس نے ان سیاہ چٹانوں کو دیکھا جو برف سے جھانک رہے تھے۔ یہاں برف کی تہ زیادہ موٹی نہیں تھی اور وہ چٹانیں ابھر آئی تھیں۔ وہ چٹانوں کے قریب پہنچ گیا اور انہیں ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ چٹانوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے برف کھودنے کا آلہ نکالا اور پھر ایک چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اسکیئنگ شوز کھول کر ایک طرف رکھے اور پھر چٹان کی جڑ سے برف صاف کرنے لگا۔ کافی برف کھودنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ وہ چٹان کی جڑ صاف کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے چٹان کے ایک ٹکڑے کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، چٹان زیادہ سخت نہ نکلی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تقریباً 2 من وزنی پتھر کو ایک طرف سرکانے کے بعد وہ پھر ویسا ہی ایک ٹکڑا علیحدہ کرنے لگا، اور 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد اس نے 4 وزنی پتھر چٹان سے جدا کر لیے۔ پھر وہ ان وزنی پتھروں میں سے ایک کو برف پر کھسکاتا ہوا ڈھلان کے کنارے لے آیا۔ دوسرے پتھر کو اس نے ایک جگہ سے تقریباً 50 گز دور رکھا، اور اس طرح باقی دونوں ٹکڑوں کو بھی اس نے 50-50 گز کے فاصلے پر رکھ دیا۔ وہ اس تمام کام سے تھک گیا تھا، چنانچہ ایک جگہ بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ پھر اٹھا اور ایک ٹکڑے کے قریب پہنچ گیا۔ پتھر ڈھلان کے کنارے پر تھا۔ تھوڑی طاقت سے اسے ڈھلان پر دھکیل دیا اور وزنی پتھر ڈھلان پر پھسلنے لگا۔ وہ تیزی سے ڈھلان پر جا رہا تھا اور بوڑھا گہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ پتھر کی رفتار بھی نوٹ کر رہا تھا اور اس کے پھسلنے کا انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اچانک پتھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نرم برف کے کسی حصے میں غروب ہو گیا تھا۔ بوڑھے کا دل دھک سے ہو گیا۔ چند منٹ وہاں رہنے کے بعد وہ دوسرے پتھر کے نزدیک آیا اور اس نے اسے بھی ڈھلان سے دھکیل دیا۔ دوسرا پتھر بھی اسی رفتار سے چل پڑا۔ اس نے پہلے پتھر سے کافی زیادہ سفر طے کیا، لیکن ایک مخصوص فاصلے پر پہنچ کر وہ زور سے اچھلا اور فضا میں کئی گز بلند ہو گیا۔
اس کے بعد نیچے گرا اور پھر بلند ہوا۔ اس دوران الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ بہرحال کافی دور تک نظر آنے کے بعد وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ پھر تیسرے پتھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرا پتھر بغیر کسی رکاوٹ کے ان ڈھلانوں تک پہنچ گیا جو آگے جا کر نگاہوں سے معدوم ہو جاتے تھے، اور بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے برف پر ایک گہرا نشان بنا دیا اور آخری پتھر کی طرف چل پڑا، اور اس پتھر نے بھی اپنا سفر بخیر و خوبی طے کیا تھا اور وہ بھی نگاہوں سے معدوم ہو گیا۔ بوڑھے نے یہاں بھی ایک نشان بنایا اور پھر وہ قرب و جوار میں ابھری ہوئی چٹانوں کو دیکھنے لگا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ بوڑھے نے چند چھوٹے چھوٹے پتھر کاٹ کر برف کا ایک تودا بنایا اور پتھروں کو اس پر رکھ دیا۔ یہ گویا اس نے نشان بنایا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اسکیئنگ شوز دوبارہ باندھے اور پھر سست روی سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنا اصل کام شروع کر دیا۔ وہ گزوں سے برف ٹٹول رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور اس نے اسکیئنگ شوز دوبارہ کھول دیے۔ اس کے بعد وہ برف میں گڑھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا، اور شام کو 4 بجے کے قریب جب وہ واپس پلٹا تو اس کے تنو مند جسم سے 4 مچھلیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ابر آلودہ صبح تھی۔ رات بھر برف یاری ہوتی رہی اور برف کی تہ جگہ جگہ موٹی ہو گئی تھی۔ حسب معمول بوڑھے اور جوان بچے کچے گوشت کا ناشتہ کر کے شکار کی تلاش میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آج معمول سے پہلے باہر نکل گئی تھی۔ صرف چند نوجوان تھے جو بوڑھوں کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ سرنگ کے دہانے سے وہ چند ہی گز گئے ہوں گے کہ اچانک نوجوانوں کا ایک گروہ سامنے سے نکل آیا۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ سب کے سب برف کھودنے کے آلات سے مسلح تھے اور سب کے چہروں پر ایک خوفناک تاثر تھا۔ بوڑھے اور ان کے ساتھی نوجوان چونک کر رک گئے۔ تب آلٹرے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا۔ اس نے ایک زہر مند مسکراہٹ سے قادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوڑھے پروفیسر قادر، میں نے جس وقت کی پیشن گوئی کی تھی بالآخر وہ آ گیا۔ آج نوجوانوں کا یہ گروہ میرا ہم خیال ہے اور میرے ایک اشارے پر تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہے۔ لیکن بات کیا ہے مسٹر آلٹرے؟ ایڈمنڈ سسکو نے، جو بوڑھوں کی صف میں شامل تھا، حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نوجوانوں نے ایک فیصلہ کیا ہے مسٹر سسکو۔ کافی غور و خوض کے بعد ہم نے ان نوجوانوں کو چھانٹا ہے جو ہمارے ہم خیال ہیں۔ امید ہے تم بھی ہم سے اتفاق کرو گے۔ وہ فیصلہ کیا ہے مسٹر آلٹرے؟ ایڈمنڈ سسکو نے پریشانی سے کہا۔ مسٹر سسکو، آپ کو علم ہے کہ یہاں اس برف پر ہماری زندگی لمحاتی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس وقت موت کے شکنجے میں جا پھنسے۔ یہاں ہمارے لیے موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ برف، سردی اور بھوک، یہ تمام چیزیں موت کو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھا رہی ہیں اور بہرحال اسے قبول کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب ہم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں تو کیوں نہ زندگی کے یہ لمحات آزادی سے اور اپنی مرضی سے گزاریں۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ تم بوڑھوں کے قیدی بن کر رہ گئے ہو۔ تم نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں گزارا ہے، لیکن ہمیں اس نوجوانی میں موت قبول کرنا پڑ رہی ہے۔ کیا یہ ناانصافی درست ہے؟ لیکن یہ ناانصافی ہم میں سے کسی کی نہیں ہے آلٹرے۔ کیا تم ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ سسکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، لیکن تم نے جو قاعدے ہمارے اوپر لگا رکھے ہیں، کیا تم ان سے انکار کرو گے؟ براہ کرم ان کی تفصیل بتاؤ۔ لڑکیاں، یہ تمام لڑکیاں بوڑھوں کی قیدی ہیں۔ ہم سب مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم سب موت کے راہی ہیں۔ ہماری زندگی اندھیرے کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تازگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو سسکو، عورت مرد کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اس کا قرب مل جائے تو صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن تم نے لڑکیوں کو ہم سے دور کر رکھا ہے۔ تم نے اس ناقابل یقین زندگی میں رنگینی کے لمحات ہم سے چھین لیے ہیں۔ ہم ان لمحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ان لڑکیوں کو آپس میں بانٹ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اس چند روزہ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں،
لیکن ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تم لوگ ہو۔ آلٹرے خاموش ہو گیا۔ تمام بوڑھوں کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے تھے۔ یہ بڑا خطرناک رجحان تھا۔ لیکن تم مہذب دنیا کے مہذب لوگ ہو، کیا تمہارے ضمیر یہ برداشت کر لیں گے کہ یہ بے سہارا باعزت لڑکیاں تمہاری ہوس کی بھینٹ چڑھ جائیں؟ سسکو نے اپیل کی اور آلٹرے نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ مہذب دنیا؟ کون سی مہذب دنیا؟ کس دنیا کی بات کر رہے ہو سسکو؟ وہ تو ایک خواب تھا، کیا تم وہ خواب ہمیں دوبارہ دکھا سکتے ہو؟ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سسکو نے کسی کو نہ بولتے دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری وجہ سے یہ مچھلیاں ضائع ہو رہی ہیں جنہیں ہم زیادہ عرصے تک اپنی خوراک بنا سکتے ہیں۔ تم نہ ہوگے تو ہم زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، اس لیے ہماری پیشکش ہے کہ تمام بوڑھے نوجوانوں کی زندگی کے لیے رضاکارانہ طور پر خودکشی کر لیں، ورنہ دوسری شکل میں ہم انہیں قتل کر دیں گے، آلٹرے نے کہا۔ سسکو کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے نفرت سے ان سب کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم سب لوگ اس سے متفق ہو؟ ہاں، ہم نے آلٹرے کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، یہی ہماری ترجمانی کرے گا، ان سب نے کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم بھی کسی کی اولاد ہو، تمہارے بھی بزرگ دنیا میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس دنیا سے ہمارا کیا واسطہ؟ آلٹرے نے جواب دیا۔ گویا تمہارا فیصلہ اٹل ہے۔ بالکل۔ تم ہمیں کوئی مثبت راستہ تلاش کرنے کی اجازت بھی نہ دو گے۔ ان دوسرے نوجوانوں کا کیا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں؟ ان کا مقدر بھی تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کچھ خلوص دل سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوں تو ہم انہیں خوشامدید کہیں گے۔ لیکن میرے دوست، ہم بوڑھے اتنی آسانی سے تو نہ جانے دیں گے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم جوان ہو، ہم پر حاوی ہو جاؤ گے، لیکن ہم تم میں سے چند کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو اس جد و جہد سے کیا فائدہ ہوگا جو اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ باقی نوجوانوں کے لیے جان دیں گے۔ کسی بھی تحریک کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، آلٹرے نے کہا۔ تب پھر غور سے سن لو جان آلٹرے، دفتن پروفیسر قادر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں سب سے پہلے تمہیں ہلاک کروں گا، اور تم سب جانتے ہو کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے کم از کم 15 نوجوانوں کو ہلاک کر دوں گا۔ ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے، تیار ہو جاؤ۔ بوڑھے قادر کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ آلٹرے بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے بہت سے لوگوں کے چہروں پر بھی خوف کے آثار ابھر آئے۔ یہ بوڑھا واقعی شیطان ہے، ہمیں پوری قوت صرف کر کے پہلے اسے قتل کرنا ہوگا، آلٹرے نے کہا۔ سنو آلٹرے، ٹھنڈے دل سے سنو، جوش میں مت آؤ۔ بوڑھے پروفیسر نے مچھلیاں حاصل کرنے میں تمہاری رہنمائی کی ہے۔ ہم جہان دیدہ ہیں، قتل و غارت گری سے پرہیز کرو۔ ممکن ہے ہم سب ایسی کوئی صورت نکال لیں جو سب کے لیے سلامتی کا باعث ہو۔ ہمیں موقع دو کہ ہم غور و خوض کر کے کوئی ایسا حل تلاش کر لیں جس کے تحت تمہیں یہ ضرورت پیش نہ آئے۔ کیا تم لڑکیاں ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو؟ اس کا جواب ہم تمہیں تھوڑی دیر کے بعد دیں گے، سسکو نے کہا۔ تب تمہیں تھوڑی دیر کی رعایت ہے۔ اس طرف جاؤ اور کوئی ایسا فیصلہ کر کے واپس آؤ جو ہمیں قابل قبول ہو۔ آؤ دوستوں، ہمیں ان جذباتی نوجوانوں کے بارے میں ہمدردی سے غور کرنا چاہیے۔ آؤ، سسکو نے کہا، اور تمام لوگ واپس پلٹ کر ان سے دور چلے گئے۔ نوجوانوں کا گروہ ان کے سامنے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔ انسان دنیا کا سب سے خوفناک درندہ ہے۔ تہذیب و اخلاق کے ضابطوں نے اس پر لبادے ڈال دیے ہیں، لیکن جب وہ ننگا ہوتا ہے تو اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ بے شک یہ صورتحال تکلیف دہ ہے، لیکن کیا اس سے نمٹنے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں؟ میں اپنے تمام دوستوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، سسکو نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے مسٹر سسکو؟ ہم میں سے کون اپنی زندگی میں اپنی عزت کا نیلام دیکھ سکے گا؟ ٹھیک ہے، ہم سب لڑیں گے، اپنی آبرو کے لیے لڑیں گے،
اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی جنگ میں شریک کریں گے۔ اس برف پر ایک خونریز معرکہ ہو جانے دو سسکو، وہ ہماری اولادیں ہیں، ہم ان کی زندگی کے محافظ ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم انہیں بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں دوست، میں بھی ان لڑکیوں پر آنچ آنے سے پہلے جان دینا پسند کرتا ہوں۔ میں صرف تمہاری رائے چاہتا ہوں۔ درندوں کو ان کے ارادوں سے روکنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ بے شک ہماری زندگیاں موت کے مقابل ہیں، خواہ وہ بھوک سے آئے، یہاں سے نکلنے کی کوشش میں آئے، ان لوگوں سے جنگ کی شکل میں آئے۔ موت اتفاقیہ طور پر زیادہ قریب آ گئی ہے، پھر جب مرنا ہی ہے تو انتظار کیوں کیا جائے؟ آپ میں سے ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے، جو بہتر سوچ سکے فوراً بول دے۔ سسکو نے کہا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے مسٹر سسکو؟ ایک بوڑھے نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ اور باقی ہے۔ اب میں ان نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ دوستوں، تم جوان ہو، شاید تمہاری رگوں میں ضرورت سے زیادہ شریف خون ہے، ورنہ نوجوانوں کے گروہ میں تم بھی شریک ہوتے۔ کیا انسانیت کی اس جنگ میں ہم بوڑھوں کا ساتھ دو گے؟ ہم سب زندگی کی بازی لگانے کے لیے بے چین ہیں، نوجوانوں نے پرجوش انداز میں کہا۔ شکریہ شریف جوانوں، اگر شر کے ساتھ خیر کا وجود نہ ہوتا تو دنیا انسانیت سے کبھی کی خالی ہو چکی ہوتی۔ اب تم اس ناچیز کی رائے سنو۔ ہمیں ان درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی آبرو کی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار کرنا ہے، انہیں غیرت پر مر مٹنے کا سبق دینا ہے، تاکہ جب ہم ان کے مقابلے پر آئیں تو تیار ہوں۔ لیکن اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان ہمیں اس کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں۔ سنو میرے دوستوں، بڑے فتنے کو رفع کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے ہوں گے جن سے ہمارے ضمیر داغدار ہو جائیں، لیکن مایوسی کے انتہائی اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے ضمیر کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیں ان سے تعاون کرنا پڑے گا، ایسی باتیں کہنا پڑیں گی جو ان کے لیے دلکش ہوں، قابل قبول ہوں۔ سنو، میں خدا کے وجود کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیاں میری اپنی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں میری اپنی بہنیں ہیں۔ میں جو کچھ ان لوگوں سے کہوں گا وہ میرے اور تمہارے ضمیر کے خلاف ہوگا، وہ تمہارے دل کے ٹکڑے ضرور کر دے گا، لیکن یہ ضروری ہے میرے دوستوں، یہ ضروری ہے۔ ہم دشمن پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم مرے تو آبرو سے مریں گے، اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تم اگر پسند کرو تو نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے میرا انتخاب کر لو۔ میں جو کچھ کہوں گا، جو کچھ کروں گا، اسے مصلحت جانو اور اس پر ساتھ کرو۔ ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ایڈمنڈ سسکو، بہت سے لوگوں نے کہا۔ تب ٹھیک ہے، اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ میرے نیک بچوں، تم نے جس عزم اور نیک نیتی کا اظہار کیا ہے، میں تمہیں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب ہم جو کچھ کریں گے وہ مصلحت ہوگی۔ تمہیں اپنے ضمیر کے خلاف ان لوگوں سے دوستی کرنا ہوگی، ان کے ارادوں میں شریک ہونا پڑے گا، اس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آپ جو کچھ کہیں گے ہم وہیں کریں گے مسٹر سسکو۔ تب سنو، میں نوجوانوں کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں جو ان کے حق میں ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں پسند کریں گے۔ تم کہو گے کہ تم بھی اس حق سے کیوں محروم رہو اور تم نوجوانوں کے اس گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ ہم آپ کی ہدایات پر عمل کریں گے، نوجوانوں نے کہا۔ تب آؤ ہم انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں، سسکو نے کہا، اور وہ سب نوجوانوں کے گروہ کی طرف بڑھ گئے جو انہیں شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ سسکو نے چہرے پر مایوسی پیدا کر لی۔ چند ساعت کے بعد وہ سب نوجوانوں کے سامنے پہنچ گئے۔ تب آلٹرے آگے آیا اور کیناتوز نظروں سے سسکو کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے بوڑھے چال باز؟ ہم تمہارا فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہیں۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہے میرے بگڑے ہوئے بچوں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، سسکو نے کہا۔ کیا شرائط ہیں؟ ہم سے اس انداز میں گفتگو مت کرو آلٹرے۔ بہرحال جتنی بھی ہے ہم قوت ضرور رکھتے ہیں۔ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تم میں آدھے باقی رہیں گے،
اس کے بعد ہی تم جو کچھ کر سکو گے کرو گے، لیکن عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی قوت بحال رکھیں۔ نادان لڑکوں، ہماری ذہانت، تجربہ اور تمہارا عمل دونوں مل کر ایک ایسا دن لا سکتے ہیں جب ہم یہاں سے آزاد ہوں، ہم مہذب دنیا میں پہنچ سکیں۔ اگر ہم کبھی مہذب دنیا میں پہنچ گئے تو ہمارے ضمیر اس فعل پر ہمیشہ ملامت کرتے رہیں گے جس کے خواہش مند تم ہو۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا حل تلاش کیا جائے جو تمہیں اور ہمیں دونوں کو قبول ہو، جس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ہمارا ضمیر بھی داغدار نہ ہو۔ کیا تم ایسا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو بوڑھے؟ آلٹرے نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں ایسا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بتا بوڑھے، ممکن ہے ہم اس پر ہمدردی سے غور کریں گے۔ ہم لڑکیاں تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر، سسکو نے کہا۔ تم سب ان میں سے اپنی پسند کی لڑکیاں تلاش کر لو، ان کے بزرگ سے اس کے بارے میں بتا دو۔ ہم میں سے کوئی بھی بوڑھا تمہارے ساتھ اس کی شادی کرا دے گا۔ تم اسے بحیثیت بیوی رکھ سکو گے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر ہم تم مل کر کبھی مہذب دنیا میں پہنچ سکے تو وہ عورت تمہارے سر پر مسلط نہ ہوگی، تم چاہو تو اسے طلاق دے سکتے ہو۔ اس طرح ہم گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ بتاؤ، کیا اس سے تمہارا مقصد باعزت طور پر حل ہو جائے گا؟ اور کیا اس عمل سے ان لوگوں کو بھی سکون نہ ملے گا جن کی بیٹیوں کو تم اس طرح پامال کرنا چاہتے ہو؟ رہ گئے ہم بوڑھے تو ہم پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے لیے شکار کریں گے۔ آج سے ایک ضابطہ بنا لو، ہم شکار کریں گے، ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، خواہ کتنا ہی حصے میں کیوں نہ آئے۔ اس کے علاوہ بھی ہم تمہاری ہر ممکن خدمت کریں گے، ہمیں بھی زندہ رہنے دو۔ آلٹرے کے چہرے پر غور و خوض کے آثار ابھر آئے اور پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، کیا دوسرے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اس غیر یقینی حالات میں نے انہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے۔ لیکن ایسی شکل میں ہم کیوں گھاٹے میں رہیں مسٹر سسکو؟ راڈرک نے مداخلت کی۔ کوئی گھاٹے میں نہیں رہے گا، ہم سب کے لیے ایک ہی انداز میں سوچیں گے۔ ہم بھی مسٹر آلٹرے کے ساتھ شامل ہیں، راڈرک نے کہا، اور نوجوانوں کا ٹولہ پروگرام کے مطابق آلٹرے کے ساتھیوں سے جا ملا۔ کیا مشورہ ہے دوستوں؟ آلٹرے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، نوجوانوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ تب ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، آلٹرے نے جواب دیا، اور نوجوان خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بوڑھوں کی گردنیں لٹک گئی تھیں۔ نوجوانوں کے لیڈر کی حیثیت سے تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں کو باہر بھیج دو اور تم لوگ اسی وقت سے ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دو، آلٹرے نے کہا۔ ہم تمہاری دوسری ہدایت پر فوری عمل کرنے کے لیے تیار ہیں مسٹر آلٹرے۔ تم نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ ہمارے بھی لیڈر ہو۔ ہم کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہ کریں گے، لیکن جو باعزت سمجھوتا ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے تمہیں بھی اس کی پابندی کرنا ہوگی، سسکو نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ آلٹرے نے سسکو کے انداز گفتگو سے قدرے نرم ہوتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا ہے، بیچاری لڑکیوں کو ابھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر ہم نے اسی طرح انہیں تمہارے سپرد کر دیا تو ان کے ذہن تم میں سے کسی کو قبول نہ کر سکیں گے، اور یوں بھی مصیبت کے وقت میں رومان ان کے ذہنوں میں نہ ہوں گے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ تم سے کسی کو پسند کرتی ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت دینا ہوگا تاکہ ہم ان کے ذہنوں کو تمہاری طرف رجوع کے لیے تیار کر سکیں۔ آلٹرے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات کی نشاندہی کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تم لوگوں نے اگر ہمارے خلاف سازش کی تو پھر ہم ہر معاہدے سے آزاد ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ برف کے اس ویرانے میں ہماری زندگیاں یوں بھی مختصر ہیں، یہاں سازشوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ ہم تمہاری صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں،
اگر لڑکیوں کے حصول کے بعد تمہارے ذہن یکسو ہو سکیں تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ اس طرح یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ترکیب سوچی جا سکتی ہے، لیکن لڑکیوں کو بھی بہرحال صورتحال سمجھانا ہوگی۔ ہاں، وہ شرط برقرار ہے، ہم مناسب اوقات میں تم لوگوں کو عارضی ازدواجی رشتوں میں منسلک کیے بغیر لڑکیاں تمہارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوں گے، سسکو نے کہا۔ ہم وہ شرط منظور کر چکے ہیں، آلٹرے نے کہا، اور نوجوان خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے ساتھ شامل ہونے والے شریف نوجوان بھی انہی کے ساتھ چلے گئے تاکہ ان کے عزائم سے باخبر رہیں۔ نوجوانوں کے گروہ کے جانے کے بعد بوڑھے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، ان کے چہروں پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ وقتی طور پر انہوں نے اس طوفان کو ٹال دیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ طوفان ٹلا نہیں ہے، اس سے نبٹنے کے لیے سخت کاوشیں کرنا ہوگی۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر بوڑھے خادر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں لڑکیوں سے گفتگو کر لینا چاہیے، انہیں ان کی عزت بچانے کی مہم میں برابر کا شریک رکھا جائے تو بہتر ہے۔ میرے خیال میں ہمارا ان سے گفتگو کرنا درست نہ ہوگا پروفیسر خادر، اور پھر بہرحال نوجوان ذہین ہیں، مایوسی نے انہیں درندہ بنا دیا ہے، وہ بہک گئے ہیں، لیکن ذہانتیں برقرار ہیں، ان سے نبٹنے کے لیے زبردست صلاحیتوں سے کام لینا پڑے گا، سسکو نے کہا۔ آپ کی کیا رائے ہے مسٹر سسکو؟ اس سلسلے میں آپ کو اپنی لڑکیوں کی صلاحیتوں سے بھی کام لینا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے پروفیسر خادر کہ آپ کی بچیاں کافی خود اعتماد ہیں، وہ اس پورے ہنگامے کے دوران خوفزدہ یا مایوس نظر نہیں آئیں۔ آپ یہ کام اپنی دونوں بچیوں کے سپرد کر دیں، وہ دوسرے لڑکیوں کو صحیح انداز میں صورتحال سے باخبر کر کے انہیں حالات سے نبٹنے کے لیے تیار کریں اور ان کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، خادر نے کہا۔ بہرحال دوسرا کام ہمیں آج ہی کرنا ہوگا۔ یعنی شکار کی تلاش؟ ہاں، پروفیسر خادر نے جواب دیا۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی پروفیسر خادر۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں ابھی اتنی خوراک موجود ہے جو ہمارے لیے 1 ماہ تک کافی ہوگی۔ میں ان جگہوں کی نشاندہی ضرور کروں گا، پہلے میں لڑکیوں کو صورتحال سے باخبر کر دوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں، پروفیسر خادر نے کہا، اور وہ برف کی سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ لڑکیوں کے قریب تھا۔ اس نے فرزانہ اور فروزہ کو دوسری لڑکیوں سے الگ بلایا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ لڑکیاں بغور باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے ڈیڈی، آپ کچھ فکر مند ہیں؟ فکر مند نہیں، البتہ کچھ مسائل ضرور پیش آ گئے ہیں، پروفیسر خادر نے کہا۔ وہ کیا ڈیڈی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تم دونوں میری عادت سے واقف ہو، میری نظریات بھی جانتی ہو۔ میں سانس کی آمد و رفت تک انسان کو بے بس نہیں سمجھتا۔ انسان صرف خدا کے سامنے بے بس ہے۔ خدا نے اسے زندگی دی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اسے بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگ مایوسی کے شکار ہیں، مگر میں نہیں ہوں۔ میں اس برف پر اس وقت تک کی زندگی پر یقین رکھتا ہوں جب تک موت کا وقت نہ آ جائے۔ تمہیں یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ میں اس ویرانے سے فرار ہونے کا منصوبہ تیار کر چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم دونوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، اور بلا شبہ میں نے اس کے انتظامات بھی کر لیے ہیں، لیکن یہ انتظامات دوسروں کی نگاہوں میں دیوانگی ہی کہلائے۔ کوئی میرا ساتھ نہ دیتا سوائے تم دونوں کے، اس لیے میں نے کسی سے ذکر ہی نہ کیا۔ میں اگر ایک احمقانہ کوشش کر رہا ہوں تو یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ دوسروں کو کیوں میں اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھاؤں؟ ممکن تھا کہ آج ہم ایک عجیب سفر شروع کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندگی کی پرخار وادیوں کی سیر کراتا یا موت کی پرسکون منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اسے مناسب سمجھا تھا۔ اس وقت تک مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنا مسئلہ خود حل کرتا کیونکہ وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اب صورتحال اچانک بدل گئی ہے اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس وقت انہیں تنہا نہ چھوڑوں، پروفیسر خادر نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور لڑکیاں پریشانی سے اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ خادر کی الجھی ہوئی گفتگو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ دراصل نوجوانوں کا ایک گروہ اس بدبخت آلٹرے کی سرکردگی میں بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہے،
جسے میں نے مارا تھا۔ بغاوت؟ وہ کیا چاہتے ہیں ڈیڈی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ لڑکیاں، ان کا خیال ہے کہ اس ویرانے میں ان کی موت بے رنگ نہ ہو اور مرنے سے قبل وہ اپنی سفلی آرزوؤں کی تکمیل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بوڑھوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ لڑکیوں کو اپنے تصرف میں لا سکیں۔ اوہ! فرزانہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ تھوڑی سی غلطی میری بھی تھی، میں نے اس خطرناک پاگل کے رجحان کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے اسی دن برف میں دفن کر دیتا، لیکن میں نے انسانی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا مناسب نہ سمجھا، اسے بھاگ جانے دیا اور وہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ پھر کیا طے پایا ڈیڈی؟ فرزانہ نے کہا۔ ہم نے وقتی طور پر اس وعدے کے ساتھ ان وحشیوں کو سنبھال لیا ہے کہ لڑکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن زیادہ عرصے تک ہم انہیں روک نہ سکیں گے۔ چنانچہ اب اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے لڑکیوں کو خود میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرزانہ نے کہا۔ نوجوانوں کی دلدہی، پروفیسر نے کہا۔ انہیں اپنی ذہانت سے اپنی عزت بچانا ہوگی، اور ہمیں اتنا وقت فراہم کرنا ہوگا کہ ہم ان سے نبٹنے کی تیاریاں مکمل کر سکیں۔ لیکن یہ بات صرف لڑکیوں کی ذہانت پر مبنی ہے۔ ہمیں انہیں نوجوانوں سے ملنے کی آزادی دینا ہوگی، ورنہ نوجوان شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور ممکن ہے وقت سے پہلے یہاں کوئی خونریز معرکہ ہو جائے۔ اب یہ کام صرف لڑکیوں کا ہے کہ وہ کس طرح انہیں بے وقوف بنا کر ٹال سکتی ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم ان کی عارضی شادی کر دیں گے تاکہ وہ عزت سے ایک ایک لڑکی کے مالک بن سکیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے ڈیڈی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تمہیں بوڑھوں کے گروہ نے مقرر کیا ہے کہ تم دوسری لڑکیوں کو اس کام پر آمادہ کر سکو، اور سنو، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی دوسروں کی طرح اپنا کام کرو۔ یہ انسانیت کی جنگ ہے، اس میں ہر حربہ جائز ہے۔ میں چشم پوشی کروں گا۔ کیا میں جاؤں؟ بوڑھے پروفیسر خادر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈیڈی، آپ جائیں، رات کو ہم آپ کو رپورٹ دیں گے، فرزانہ نے کہا۔ لیکن نہایت ہوشیاری سے، نوجوان ہماری طرف سے خوفزدہ ہیں، وہ ہم پر کڑی نگاہ رکھیں گے، پروفیسر خادر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، فروزہ نے جواب دیا، اور خادر گردن ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے سسکو وغیرہ کو بتایا کہ اس نے انتظام کر لیا ہے، اور پھر وہ مچھلیوں کی تلاش میں چل پڑے۔